وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت الليلة المعراج الأشياء. صدق اللہ العظیم. معراج میں جبرائیل سے تھے پوچھتے شاہ امم، تم نے تو دیکھا ہے جہان، بتلاؤ کیسے ہیں ہم. حق نے کی ہے عطا آپ کو سب سروروں کی سروری. حق نے کی ہے عطا آپ کو سب سروروں کی سروری. آپ پر ختم ہے سب پیغمبروں کی پیغمبری. سبحان اللہ. میرے عزیز طلباء کرام، یہ مہینہ رجب المرجب کا چل رہا ہے. اس بابرکت اور مقدس مہینے میں اسلامی واقعات کے حوالے سے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں. ان واقعات میں سے امیر المومنین خال المسلمین سیدنا حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال بھی اسی مہینے میں ہوا. قائد فقیہ امت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی عنہ کا انتقال بھی اسی مہینے میں ہوا. خلیفہ رابع حیدر کرار شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کے اندر ہزاروں صحابہ کرام کی موجودگی میں وَأَقْضَاهُمْ عَلِي کا لفظ بول کر پوری امت کا چیف جسٹس بنایا تھا. لیکن ان سارے کے سارے واقعات میں سے سب سے بڑا اور اہم واقعہ امام الانبیاء، فخر الانبیاء، خاتم المرسلین، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ہے. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ معراج کے دو معنی ہیں، دو قسمیں ہیں. ایک ظاہری معراج ہے اور ایک باطنی معراج ہے. اور معراج کا معنی بلندی ہوتا ہے، معراج کا معنی عروج ہوتا ہے. ایک ظاہری معراج ہے اور ایک باطنی معراج ہے. ظاہری معراج کیا ہے کہ آپ تمام احباب زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سارا کا سارا مجمع منبر پر بیٹھے ہوئے، ایک عالم ہو، چاہے کوئی خطیب ہو، چاہے کوئی بہت بڑا مفتی ہو، وہ سٹیج پر اونچی جگہ پر بیان کر رہا ہو اور باقی مجمع نیچے بیٹھا ہو، اسے کہتے ہیں ظاہری معراج. اور ایک ہے باطنی معراج. باطنی معراج یہ ہے کہ جس چٹائی پر تم بیٹھے ہو، شاگرد جس صف پر بیٹھا ہے اسی صف پر استاد بھی بیٹھا ہو. جس زمین پر، جس جگہ پر مرید بیٹھا ہے، پیر بھی اسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے. والد جس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، اس کی اولاد بھی اسی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہے. اسی طرح اللہ نے اپنے نبی کو جو باطنی معراج کروایا، وہ اس طرح کروایا کہ جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تک سارے کے سارے
یہ اللہ نے اپنے نبی کو باطنی معراج کروایا۔ اب اس سے آگے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو معراج کیسے کروایا۔ سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو، سارے پیغمبروں کو معراج اللہ نے زمین پر عطا کیا۔ نبوت بھی سارے نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو زمین پر عطا کی ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو نبوت زمین پر بھی عطا کی ہے، معراج زمین پر بھی عطا کی ہے، نبوت اور معراج عرش بری پر بھی عطا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو، سارے پیغمبروں کو معراج بصورت امتحان ہوئی، اور اللہ نے اپنے نبی کو معراج کروائی ہے تو بصورت انعام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو معراج زمین پر، نبوت زمین پر کیوں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اور نبوت سے بری پر کیوں؟ اب دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ علاقے کا تحصیل کا ایک ایسی ہوتا ہے، وہ اپنے تحصیل کا معائنہ کر سکتا ہے، وہ ضلع کا معائنہ نہیں کر سکتا۔ اس سے آگے ڈی سی کو دیکھ لیں، وہ اپنے ضلع کا معائنہ کر سکتا ہے، وہ ڈویژن کا نہیں معائنہ کر سکتا۔ کمشنر اپنے ڈویژن کا معائنہ کر سکتا ہے، پورے صوبے کا معائنہ نہیں کر سکتا۔ گورنر اپنے صوبے کا معائنہ کر سکتا ہے، پوری مملکت کا نہیں کر سکتا۔ صدر پورے ملک کا معائنہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح جس کی جہاں حکومت ہوگی وہ معائنہ بھی اپنی اپنی جگہ پر کرے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت بھی زمین پر عطا کی، معراج بھی سارے بولو عیسیٰ ابن مریم کو نبوت بھی زمین پر اور معراج بھی، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی اور معراج بھی زمین پر، حضرت زکریا علیہ السلام کو نبوت بھی اور معراج بھی زمین پر، سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو نبوت اور معراج زمین پر اللہ نے عطا کی ہے۔ جب باری آئی محمد مصطفیٰ کی، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی آمنہ کے در یتیم کی، محمد عربی کی، امام الانبیاء کی، خاتم النبیین کی، تو اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، اپنے پیغمبر کو نبوت بھی اور معراج بھی زمین پر بھی عطا کی ہے، عرش بری پر بھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھو، عرفات کا میدان ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ سارے نبیوں کو نبوت، معراج بصورت امتحان ملی ہے، اور محمد مصطفیٰ کو معراج اور نبوت بصورت انعام ملی ہے۔ یہ اب امتحان شروع ہو رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر آدم رو رہے ہیں، ربنا ظلمنا کے ترانے گا رہے ہیں، معراج اور نبوت مل رہی ہے لیکن بصورت امتحان مل رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو جناب آسمانوں پر اٹھایا جا رہا ہے، ایک روایت کے مطابق تختہ دار پہ چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، نبوت اور معراج مل رہا ہے تو بصورت بولو امتحان، سارے بولو بصورت امتحان۔ آپ کی طرف تو میری طرف ہے کہ نہیں؟ تو مجھ توجہ کرنا، یہ واقعہ مہینے کے اعتبار سے ہے اور مناسبت سے میں بیان کر رہا ہوں، میں وقت پاس کرنے کے لیے بیٹھا، کوئی غلط فکر میرے سامنے ہی ہوگا نہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو ایک روایت کے مطابق عیسیٰ ابن مریم کی طرح آسمانوں پر زندہ اٹھایا گیا، ان کو اٹھا لیا گیا، تو معراج اور نبوت ہے تو بصورت موسیٰ
امتحان مل رہی ہے، یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نجات مل رہی ہے، تو نبوت اور معراج بصورت امتحان ہو رہی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو آنے کے نیچے رکھ کر ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جا رہے ہیں۔ نبوت بھی اور معراج بھی بصورت امتحان مل رہی ہے۔ سارے پیغمبروں کو، سارے نبیوں کو اگر نبوت اور معراج ملی ہے تو بصورت امتحان ملی ہے۔ جب باری آئی محمد عربی کی، محمد مصطفیٰ کی، مکہ کی ساری تکلیفوں کو آپ دیکھ لیں، عتبہ شیبہ کی تکلیفوں کو دیکھ لو، طائف کے حالات پڑھ کر دیکھو، مدینہ کے حالات پڑھ کر دیکھو، وہاں ان کی شکتیوں کو دیکھو، مشرکین مکہ کی شکتیوں کو دیکھو، ان کی مصیبتوں کو دیکھو، ان کی پریشانیوں کو دیکھو۔ جب باری آئی اللہ کے نبی کی تو اللہ نے اپنے نبی کو یہاں مکہ المکرمہ کی زمین سے اٹھا کر راتوں رات اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے، ان کے سارے غم دور کرنے کے لیے راتوں رات عرش بری پر اپنی ملاقات کرا۔ یہ ہے محمد عربی، یہ ہے میرے پیغمبر کی خصوصیات۔ اب دیکھیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر کو، اپنے رسول کو، اپنے لاڈلے پیغمبر کو اپنے پاس بلایا کیوں؟ کس لیے بلایا؟ نبی اور بھی تھے، پیغمبر اور بھی تھے، امتحان تو سارے دیتے رہے، سارے پاس ہوتے رہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ مدرسہ ہے، یہ دینی ادارہ ہے، طالب علم امتحان دیتے ہیں، آگے بھی امتحان آ رہے ہیں، اللہ آپ کو بھی کامیابی عطا فرمائے۔ امتحان دیتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ اول انعام دیتا ہے، ایک دوسری پوزیشن لیتا ہے، کوئی تیسری پوزیشن لیتا ہے، اور ایک بچہ وہ ہوتا ہے جو پورے مدرسے کو کیا پورے ڈویژن کو ٹاپ کرتا ہے، اس کو الگ انعامات دیا جاتا ہے۔ تو پھر مدرسے کا محترم یہ سوچتا ہے کہ یار اس نے ہمارے مدرسے کا نام روشن کیا ہے، ہم اس کے لیے کیوں نہ اس کے اعزاز میں ایک محفل کو منعقد کریں، ایک جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ جلسہ منعقد ہوتا ہے، اساتذہ بیٹھتے ہیں، طلباء بیٹھتے ہیں، علاقے کے بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے تاکہ یہ منظر دیکھیں کہ یہ ہمارے بچے ہیں، ان میں سے ایک نے امتحان میں اول پوزیشن ہے، دوسرے نے دوسری پوزیشن، تیسرے نے تیسری پوزیشن کی ہے، لیکن استاد یہ کہتا ہے کہ اول پوزیشن لینے والا تو بھی کامیاب ہے، دوسری پوزیشن لینے والا تو بھی کامیاب ہے، تیسری پوزیشن لینے والا تو بھی کامیاب ہے، لیکن جو سب سے زیادہ ان سے بھی آگے نکلتا ہے ان کے لیے اعزاز رکھا جاتا ہے۔ جلسہ میں ان کے لیے منعقد کیا جاتا ہے، سب کے سامنے انعامات دیے جاتے ہیں کہ یہ بچہ ہے جس نے پورے ڈویژن کو ٹاپ کیا ہے، اول پوزیشن کو بھی کرا، دوسری کو بھی کرا، تیسری کو بھی کراس کر دیا ہے۔ اس کے اعزاز کے لیے عظیم الشان جلسہ منعقد ہوتا ہے۔ اب اللہ نے سارے نبیوں کو امتحان میں ڈالا، آدم کو بھی کہا تو بھی کامیاب، عیسیٰ کو کہا تو بھی کامیاب، ابراہیم کو کہا تو بھی کامیاب، زکریا کو کہا تو بھی کامیاب، یوسف کو کہا تو بھی کامیاب، حضرت موسیٰ کو، سارے پیغمبروں کو کہا تو بھی کامیاب۔ لیکن جب اللہ نے اپنے نبی کو امتحانات میں ڈالا اور محمد عربی مکہ کے امتحان میں بھی کامیاب ہوئے، عتبہ شیبہ کی موجودگی کے اندر بھی جب شیب ابی طالب کے اندر 3 سال قید رہے، مصیبتوں کو برداشت کیا، اللہ نے کہا محبوب تیرے سارے غموں کو، تیری ساری تکلیفوں کو، تیری ساری مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے آج میں لاکھوں فرشتوں کی موجودگی میں ایک جلسہ منعقد کر رہا ہوں، تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرا نبی سارے نبیوں سے امتحان میں بھی ٹاپ کر کے آیا۔ یہ پیغمبر کی خصوصیات ہے، یہ اس محمد عربی کی خصوصیات ہے، یہ اس نبی کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بلوایا اور بلا کر کہا کہ محبوب میں اپنی ذات کے جلوے دکھانا چاہتا ہوں، میں اپنے کمالات کے جلوے دکھانا چاہتا ہوں، میں اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہوں کہ کیسے ایک آدمی کو، کیسے ایک بشر کو، کیسے ایک پیغمبر کو راتوں رات آسمانوں پر بلا کر بھی، ساری جنت اور جہنم کی سیر کروا کر بھی، پھر سارے پیغمبروں سے ملاقات کروا کے بھی، ایک آسمان سے دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، پھر چوتھے آسمان، یہ سارے آسمانوں کو کراس کرتا ہوا اپنے رب کے پاس پہنچ کر راتوں رات کیسے میرا پیغمبر اس مکہ کی دھرتی پر پہنچتا ہے، اللہ دکھانا چاہتا ہے محبوب میری قدرت
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پہلا سفر شروع ہو رہا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. دوسرا سفر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک. اور تیسرا سفر شروع ہو رہا ہے سدرۃ المنتہا سے عرش بری تک. یہ میرے نبی کے 3 سفر ہیں. لیکن ان سفر کو بیانات کرنے سے پہلے میں اس کے متعلق عقیدے بھی بتانا چاہتا ہوں. کسی شخص کو پتہ نہیں ہے کہ معراج کے متعلق کس قوم کا کس جماعت کا کیا عقیدہ ہے. 3 عقیدے ہیں. ایک عقیدہ ملحدوں کا ہے یعنی بے ایمانوں کا ہے یعنی ملحدوں کا. معتزلہ بھی اس میں آتے ہیں اور ملحد یعنی بے دین لوگ اس میں شامل ہیں. ملحد لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول، توجہ کے ساتھ کوئی پوچھ سکتا ہے آپ سے، ملحد معتزلہ بے دین لوگوں کا یہ عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، اپنے پیغمبر کو راتوں رات عرش بری پر نہیں بلوایا، بلکہ آقا رات کو سوئے ہوئے تھے، خواب میں یہ منظر دیکھا، فجر کی نماز پہ اٹھے، نماز پڑھنے کے بعد یہ واقعہ صحابہ کرام کی موجودگی میں بتایا اور آگے علماء نے اس واقعے کو نوٹ کر کے دنیا والوں کو بتا دیا. اللہ نے اپنے نبی کو نعوذ باللہ راتوں رات عرش بری پر نہیں بلوایا. یہ ملحدوں کا عقیدہ ہے. دوسرا عقیدہ مشرکوں کا ہے. مشرک کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مان لیتے ہیں بالفعل کہ اللہ نے اپنے نبی کو بلوایا ہوگا، لیکن کیسے راتوں رات انسان کی زمین سے اٹھا کر آسمانوں پر جا کر پھر راتوں رات واپس آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مشرک کہتے ہیں کہ جب آقا زمین پر تھے انسانی شکل میں تھے، جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو نعوذ باللہ فرشتے کی شکل اختیار کر گئے. جب سدرۃ المنتہا سے اللہ کے پاس عرش بری پر پہنچے ہیں تو نعوذ باللہ رب کی شکل اختیار کر گئے. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ بولو. مشرکوں کا عقیدہ ہے جو اللہ کے سوا دوسروں کو بھی معبود بناتے ہیں. تیسرا عقیدہ ہمارا ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. چشتیوں کا عقیدہ بھی یہی ہے، سہروردیوں کا عقیدہ بھی یہی ہے، حنفیوں کا عقیدہ بھی یہی ہے، حنبلیوں کا عقیدہ بھی یہی ہے، شافعیوں کا عقیدہ بھی یہی ہے، مالکیوں کا عقیدہ بھی یہی ہے. کیا عقیدہ ہے حنفیوں کا، اہل سنت والجماعت کا؟ کہ آقا جس جسم میں اطہر انسانی کے ساتھ، جن جوتوں کے ساتھ، جن کپڑوں کے ساتھ، جن پگڑیوں کے ساتھ، جس عصا کے ساتھ آقا مکہ کی دھرتی پر تھے، اسی جسم اطہری کے ساتھ راتوں رات اللہ کی قربت میں معراج کے موقع پر عرش بری پر پہنچے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. یہ حنفیوں کا عقیدہ ہے. اللہ نے اپنے نبی کو بلوایا. آقا سوئے ہوئے ہیں، توجہ. آج کوئی اٹھاتا ہے، ہم میں سے کسی کو پاؤں کی ٹھوکر مار کے اٹھا رہا ہے، چلو نماز کا ٹائم ہو گیا. کوئی تھپڑ لگا رہا ہے، کوئی کیسے اٹھا رہا ہے. لیکن جبرائیل امین آئے، آقا آرام کر رہے ہیں اور آقا کے نورانی پاؤں کے تلووں کو اپنے پروں سے مل کر اسے اٹھا رہے ہیں. اور اللہ یہ طریقہ جبرائیل امین کو بتا رہا ہے. آنے والی نسلوں کو اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی شاگرد کسی استاد کو اٹھائے تو اس طرح اٹھائے، اور اگر کوئی مرید اپنے پیر کو اٹھائے تو اسی طرح اٹھائے. اگر کوئی اولاد اپنے باپ کو اٹھائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس طرح اٹھائے. کوئی بھی کسی مسلمان بھائی کو اٹھائے تو اس طرح اٹھائے. یہ اٹھانے کا ادب ہے. یہ آداب امت محمدیہ کو سکھائے جا رہے ہیں. جبرائیل امین نے فرمایا کہ آج اللہ کے پاس ہم نے راتوں رات عرش بری پر پہنچنا ہے. آقا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچ رہے ہیں. سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر محمد عربی کی اقتداء میں وہاں نماز پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. بلند آواز سے کہیں جو معراج کو معراج مانتے ہیں وہ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو محمد عربی کے
سبحان اللہ۔ میرا ایمان ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان ہے کہ میرے نبی کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ماننا پڑے گا۔ ماننا پڑتا ہے کہ ماننا؟ مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کا یہ سفر ماننا پڑے گا، پھر سدرۃ المنتہا سے عرش قریب تک کا سفر ہمیں یہ ماننا پڑے گا، پھر اللہ کی قربت میں پہنچنا یہ بھی ماننا پڑے گا، اللہ کے پاس بیٹھ کر ان سے ہم کلام ہونا یہ بھی ماننا پڑے گا، پھر اللہ کے نبی کا جنت کو دیکھنا یہ بھی ماننا پڑے گا، جہنم کو دیکھنا یہ بھی ماننا پڑے گا، عمر بن الخطاب کے بغلے کو وہاں دیکھنا یہ بھی ماننا پڑے گا، اللہ کے انوارات اور تجلیات کا میرے نبی کے اوپر پڑھنا یہ بھی ماننا پڑے گا، جبرائیل امین کا سدرۃ المنتہا تک جا کر واپس آ جانا بھی یہ بھی ماننا پڑے گا، اور پھر اللہ کے نبی کا راتوں رات عرش قریب کی سیر کر کے اسی رات مکہ کی دھرتی پر پہنچنا بھی امت محمدیہ کو ماننا پڑے گا۔ میرے نبی گئے ہیں، جبرائیل امین لے گئے ہیں، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری سب کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک بڑا زبردست نکتہ اس امت کو دیا ہے کہ معراج کے سفر پر جبرائیل امین میرے نبی کو ساتھ لے کر گئے ہیں، لیکن سدرۃ المنتہا تک جا کر چھوڑ دیا، آگے نہیں گئے۔ جبرائیل نے کہا میں اس لیے نہیں دیا کہ کہیں رب کے انوارات اور تجلیات میرے پروں کو جلا کے راکھ نہ کر دے۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ معراج کے سفر پر جبرائیل امین کی بجائے اگر صدیق اکبر ہوتے تو یہ اللہ کے پاس میرے نبی کے ساتھ اس سفر میں عرش بری کا بڑھتے ہیں وہ ساتھ جاتے، اکیلا میرے نبی کو نہ چھوڑ۔ سبحان اللہ۔ یہ اگر عظمتیں بھی ملی ہیں تو سارے صحابہ میں صدیق اکبر کو ملی ہے، حضرت ابو بکر کو ملی ہے۔ اب اللہ کے پاس پہنچ گئے، اللہ نے فرمایا کہ محبوب تو میرے پاس آیا ہے۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں کہ کوئی دوست کسی کے پاس جاتا ہے تو کوئی ہدیہ لے کر جاتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی مہمان کسی کے گھر جائے، کسی کو ملنے جائے تو کم از کم ہدیہ لے کر جائے، یہ تو نہیں ہے کہ خالی جائے اور وہاں سے کھا کر آ جائے اور اس کو خوش نہیں نہ دے۔ فرمایا کہ جو ہدیہ دیتا ہے اور لیتا ہے اس سے دونوں کے اندر محبت بڑھتی ہے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی خوش ہوتا ہے۔ تو اتنا لمبا سفر میرا نبی کر کے گیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ محبوب تو یہاں میرے پاس آیا ہے، یہاں نہ دوسرا ہے نہ تیسرا ہے نہ چوتھا ہے، تو اور میں۔ سبحان اللہ۔ جی بھر کے اپنے رب کو دیکھ، آج تو جو کہے گا میں وہ مانوں گا، تو جو کہے گا میں اسی بات پر لبیک کہوں گا۔ میں نے اپنی مرضی سے محبوب تمہیں دنیا میں رسوہا کہا تھا، میں نے تجھے واللئی کہا تھا، میں نے مزمل کہا تھا، میں نے مدثر کہا تھا، میں نے تجھے اپنی مرضی سے طٰہٰ کہا تھا، میں نے تجھے اپنی مرضی سے یاسین کہا تھا، میں نے تجھے کیا کیا نام سے نوازا۔ آج محبوب تو میرے پاس آیا ہے، آج تو جو بتائے گا اللہ تیری بات کو وہی مانتا ہے۔ اب اللہ اپنے نبی سے جب بات کر رہا ہے، قرآن نے ساری کی ساری باتیں بیان نہیں کی، کچھ راز کی باتیں کی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر قرآن ساری کی ساری رات میں ہونے والی باتیں قرآن بتا دیتا تو پھر معراج کرانے کی ضرورت تھی؟ بولو، اللہ کو اپنے نبی کو اپنے پاس، اللہ کو اپنے نبی کو اپنے پاس بلانے کی پھر ضرورت تھی؟ قرآن نے سارے واقعات ہمیں نہیں بتایا، اوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، یہ لینے والے کو پتا، یہ دینے والے کو پتا کہ اللہ نے اپنے نبی کو بلایا کیا کیا رات کی باتیں ہیں، بس جو تھی اللہ کے نبی نے بتلا دی۔ کیا تھی؟ کہ میں اپنے رب کے پاس پہنچا۔ میں نے کیا دیکھا؟ میں نے عمر بن الخطاب کا وہاں بنگلہ دیکھا۔ میں نے کیا دیکھا؟
میں نے صدیق اکبر کی آواز دیکھی، میں نے ننی یا حبیبی کی آوازوں کو دیکھا، مجھے سورہ بقرہ کی آخری آیات اللہ نے مجھے بطور انعام دی ہے۔ سورۃ فاتحہ جو پہلے اتر چکی تھی، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہاں بھی مجھے بصورت انعام اللہ نے یہ سورۃ فاتحہ مجھے انعام دی، اور میں نے جنت الفردوس کو دیکھا، میں نے حضرت عمر بن الخطاب کے جو ہے وہ بدلے کو خوبصورت محل کو دیکھا، میں نے مکہ المکرمہ کی دھرتی پر چلنے والے بلال کے قدموں کی آواز کو بھی وہاں جنت میں سنا۔ سبحان اللہ، یہ باتیں تھی۔ اور پھر مجھے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے 5 نمازیں مجھے انعام، پہلے تو 50 ملی ہیں، ساتھ میں پہلے آسمان پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہ 50 نمازیں تیری امت نہیں پڑھ سکے گی، آج تو ہم ایک بھی نہیں پڑھتے، 50 کیسے نمازیں پڑھے، جاؤ کم کر کے آؤ۔ محبوب دوبارہ گئے، 5 نمازیں کم، باقی 50 میں کتنی نمازیں بچی؟ بولو 45۔ فرمایا کہ یہ 45 بھی نہیں پڑے گی تیری امت، جاؤ کم کرو، 5 اور کم ہو گئی۔ یوں چکر لگواتے رہے۔ دراصل موسیٰ علیہ السلام یہ ایک بہانہ تلاش کر رہے تھے زندگی میں پھر کبھی محبوب سے ملاقات کا موقع ملے نہ ملے، اس چکر کے صدقے ہی اللہ اپنے پیغمبر کا دیدار تو کروا۔ 5 نمازیں کم رہ گئی، موسیٰ نے فرمایا یہ 5 نمازیں بھی تیری امت نہیں پڑھے گی، جاؤ کم کروا کے آؤ۔ فرمایا آقا نے اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل آپ میرے پیغمبر کو بھی کہہ دو، میرے پیغمبر کو خوشخبری سنا دو کہ اپنی امت کو کہہ دے کہ یہ 5 نمازیں جو پڑھے گا وہ اسے 50 نمازوں کے برابر ثواب۔ اللہ کی قربت میں پہنچے، اللہ نے فرمایا محبوب میرے پاس آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ باتیں تو بعد میں ہوتی رہے گی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اچھا یہاں تم اور میں 2 ہے، تیسرا کوئی نہیں، میں نے تجھے والضحیٰ، یاسین واللیل اور ما ضاغ البصر وما طغیٰ قرآن میں جگہ جگہ تیرے تذکرے کر دیے۔ آج محبوب جو تو بولے گا میں وہی لبیک کہوں گا، وہی تیری بات مانوں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ یہ تیری مرضی تھی کہ تو نے اپنی مرضی سے مجھے یہ القابات دیے، کہیں آمنوا باللہ ورسولہ کا، کہیں تؤمنون باللہ ورسولہ کہا، کہیں من یشاقق اللہ ورسولہ کا، کہیں من یحادد اللہ ورسولہ کہا، کہیں فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ کہا، کہیں من یطع اللہ ورسولہ کہا، کہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کہا۔ میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، تو نے اپنی مرضی سے مجھے یہ انعام دیا، مجھے مرضی سے مجھے اکرامات دیے۔ اگر تو پوچھتا بھی ہے تو پھر اے اللہ تیرے نبی کی پسند یہی ہے کہ تو ساری زندگی مجھے اپنا عبد کہہ دے کہ میں تیرا ہوں۔ اللہ کو اپنے نبی کی یہ عبد والی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس لفظ عبد کا تذکرہ ہی قرآن میں کر دیا، اور قرآن نہیں بتا رہا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، خود اپنی زبان سے بولو اسری بعبدہ۔ عبد کہتے ہیں غلام کو بھی، عبد کہتے ہیں بندے کو بھی، آقا کو بھی۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا کہ پاک ہے وہ ذات سبحان الذی اسری، جس نے سیر کروائی بعبدہ اپنے بندے کو۔ یہاں بندے سے کون سا بندہ مراد ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیلا من المسجد الحرام، راتوں رات مسجد حرام سے اٹھایا اور کہاں لے گئے؟ مسجد اقصی تک۔ پھر فرمایا مسجد الاقصی الی الذی بارکنا حولہ لنریہ آیاتنا، تاکہ میں اپنی قدرت کے نظامات دکھاؤں، اپنی قدرت کے کمالات دکھاؤں کہ میں نے یہاں آدم کو بھی نہیں بلایا، میں نے یہاں کسی موسیٰ کو بھی نہیں بلایا، عیسیٰ ابن مریم کو نہیں بلایا، میں نے زکریا کو نہیں بلایا، میں نے یحییٰ کو نہیں بلایا، میں نے کسی اور شعیب کو نہیں بلایا، میں نے کسی پیغمبر کو نہیں بلایا۔ سارے نبیوں میں، سارے رسولوں میں، سارے پیغمبروں میں اگر یہ اعزاز میں دے رہا ہوں تو محمد عربی کو دے رہا ہوں، محمد مصطفیٰ کو دے رہا ہوں۔ محبوب تو آیا ہے، تو میرے پاس آیا ہے، تو میں تجھے اب کیوں نہ کہوں؟ تو نے خود کہا ہے کہ مجھے اب کہے۔ آقا نے فرمایا
محبوب زمین سے اٹھا کر میں نے تجھے اتنی بلندی پر اپنے پاس بلایا ہے. لوگ 1 کلومیٹر کا سفر کر کے کسی کو ملنے جاتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے قیمتی ہدایہ لے کر جاتے ہیں. محبوب تو اتنی بلندی پہ آیا ہے، اپنے دوست رب کے لیے کیا لے کر آیا؟ تاریخ میں لکھا ہے، علماء نے بھی بتایا ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جب اللہ اپنے نبی سے بات کر رہا تھا تو فرشتے یہ گفتگو سن رہے ہیں، یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ دونوں محبوب، دونوں دوست ایک دوسرے سے کیسی محبت بھری باتیں کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا محبوب کیا لے کر آئے ہو؟ 3 تحفے. ہم کسی کے لیے مٹھائی لے کر جاتے ہیں، کسی کے لیے تو کپڑے لے کر جاتے ہیں، کسی کے لیے کیا کیا لے کر جاتے ہیں، اور میرا نبی کیا ہدیہ لے کر دیا؟ توجہ. فرمایا اللہ پہلا میرا تحفہ ہے التحیات للہ، دوسرا تحفہ ہے والصلوات، تیسرا تحفہ ہے والطیبات. محبوب 3 تحفے لے کر آیا ہوں. اپنی مالی عبادت بھی تیرے لیے لے کر آیا ہوں، قومی عبادت بھی تیرے لیے لے آیا ہوں، اور زبانی عبادت، جسمانی سب عبادتیں تیرے لیے لے کر آیا ہوں. جواب میں اللہ نے بھی اپنے نبی کو 3 تحفے پیش کیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ منظر کتنا خوبصورت ہوگا، وہ منظر کتنا حسین ہوگا کہ جب رب اپنے محبوب کو گفٹ دے رہا تھا اور جب نبی اپنے رب کو ہدیہ دے رہا تھا. اور یہ دیکھنے والا منظر فرشتوں کی جماعت ہے، اعلیٰ علیین کی جماعت ہے، عرش معلیٰ کی جماعت ہے. یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ 3 تحفے لیے جا رہے ہیں، 3 تحفے دیے جا رہے ہیں. بھائی نبی نے تو 3 تحفے دے دیے، جواب میں 3 تحفے پیش کیے. پہلا تحفہ السلام علیک ایھا النبی، محبوب اپنے رب کی طرف سے سلام کو لے لو. السلام علیک ایھا النبی، یہ پہلا تحفہ. ورحمۃ اللہ، بولو ورحمۃ اللہ. یہ کتنے تحفے ہو گئے؟ 2 تحفے. تیسرا تحفہ وبرکاتہ، یہ 3 تحفے پیش کیے. آقا نے جب 3 تحفے لیے تو وہاں سے گئے نہیں، جانے سے پہلے اپنے رب کو کہا کہ اے اللہ ان 3 تحفوں میں کیا ابوبکر صدیق کا کوئی ہدیہ نہیں ہے؟ جس نے 5000 فٹ کی بلندی پر محمد عربی کو اپنی پیٹھ پہ اٹھا کر غار ثور میں لے لیا، اس کے لیے کوئی نام نہیں ہے؟ کیا حضرت فاروق اعظم کا کوئی حصہ نہیں ہے کہ جس نے دنیا کے اندر 22.5 لاکھ مرتبہ پر اسلام کا پرچم بلند کرنے، کیا اس حضرت عثمان کا حصہ نہیں ہے جس نے قرآن کی خاطر مارے کھانی ہے؟ اور کیا حضرت علی المرتضیٰ کا حصہ نہیں ہے جس نے خیبر کے دروازے کو اٹھا کے باہر پھینکنے؟ کیا حضرت سلمان فارسی کا حصہ نہیں ہے کہ جس کو جنت نے خود طلب کیا ہے؟ کیا ابوذر غفاری کا حصہ نہیں ہے جس کو جنت تلاش کر رہی ہے؟ کیا سارے صحابہ کا کوئی حصہ نہیں ہے؟ کیا حضرت امام جعفر صادق کا کوئی حصہ نہیں ہے؟ کیا حضرت حجت الاسلام کا کوئی حصہ نہیں ہے؟ کیا امام اعظم ابو حنیفہ کا حصہ نہیں ہے؟ کیا امام شافعی کا کوئی حصہ نہیں ہے؟ کیا امام احمد ابن حنبل کا نہیں ہے؟ کیا امام مالک کا نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوب کیوں پریشان ہوتا ہے، کیوں غم کھاتا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہہ کر اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے. محبوب تو جو کہتا جائے گا تیرا رب مانتا جائے گا. اس تحفے کے اندر، اس انعام کے اندر قیامت تک تیری امت کو بھی میں نے شامل کر دیا. کیا عظیم تحفے ہیں. اب تحفے دیے لے لیے، فرشتے بالکل یہ منظر دیکھ رہے ہیں. اب اللہ نے اس منظر کو محفوظ کرنے کے لیے گواہی کے طور پر فرشتوں سے کہا اب تم یہ جو ہم نے ہدیہ دیا ہے اس کی گواہی دو کہ 3 تحفے دیے گئے اور 3 تحفے لیے گئے. فرشتے گواہی دے رہے ہیں کہ اشہد اللہ الہ. توجہ، میں آخری بات نقطے کی کر رہا ہوں. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ. فرشتوں نے یہ لفظ نہیں کہا، خاموش ہو گئے. اللہ نے فرمایا عبد کیوں نہیں کہہ رہے؟ فرمایا کہ عبد پہلے ہے، رسول بعد میں ہے. یہ تو
رسول ہے، یہ تو پیغمبر ہے، یہ تو نبی ہے، عبد پہلے ہے رسول بعد میں ہے۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ عبد چیزیں عبدہ چیزیں دیگر ای سراپا انتظار اور منتظر۔ عبد اور چیز ہے، عبدہ اور چیز ہے۔ عبد اسے کہتے ہیں جو احکام الہی کے انتظار میں ہو، اور جناب عبدہ اسے کہتے ہیں کہ معراج کی رات عرش بری جس کے انتظار میں۔ سبحان اللہ۔ عبد اور چیز ہے، عبدہ اور چیز ہے۔ یا اللہ ہم پہلے عبد کیسے کہے اور رسول بعد میں ہے؟ اللہ نے فرمایا فرشتو تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ عبد یہ میرے نبی کا انتخاب ہے، اور رسول یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ تم عبد کہو گے تو خدا راضی ہو جائے گا، ورسول کہو گے تو محمد مصطفیٰ کا رب راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ عجیب منظر ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ معراج اس مہینے کی 22 رجب کو جب اللہ نے اپنے نبی کو عرش بری پر بلوایا تو یہ قدرت کے کمالات دکھائے ہیں کہ میرے نبی کو بھی سارے نبیوں کا نبی مانو کہ میں نے یہ اعزاز کسی پیغمبر کو نہیں دیا، میں محمد عربی کو دے رہا ہوں۔ یہ انعام ہمیں نمازیں ملی ہے تو معراج کی برکت سے ملی ہے، یہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات ملی ہے تو ہمیں بصورت انعام کے طور پر ملی ہے، یہ بھی معراج کی برکت سے ملی ہے۔ میرے بھائیو اس مقدس مہینے کے اندر یہ امت محمدیہ سے تعلق رکھنے والا یہ کلمہ گو انسان آج میرے نبی کی سنت پہ عمل نہیں کر رہا، یہ اس مقدس مہینے کے اندر بھی کنڈوں کی رسم کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ جو امام جعفر صادق کی سنت ہے، یہ فلاں کی سنت ہے، یہ فلاں نہیں کہا۔ یہ قرآن میں آیا ہے کہ اس مقدس مہینے کی 22 تاریخ کو جو ہے وہ دے کے چڑھاؤ، یہ تو جاہلانہ رسم ہے، نہ کسی قرآن میں ہے نہ کسی حدیث میں ہے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تو ایک ہندوستان کا ایک راجہ تھا، وہ مانا لکھتا ہے کہ اس سے اس کی ایک جو ہے وہ اس سے محبت کرنے والی سے خفا ہو گئی تو اس نے علاقے کے بڑے بڑے جگیرداروں اور نوابوں کو اپنے محل میں بلایا اور اس کی دعوت کا انتظام کیا کہ یہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے تو لہٰذا اس سے راضی کرو۔ آج امت محمد سے تعلق رکھنے والے بھی اور جس کو علم کا پتہ نہیں ہے، جس کو نہ اللہ کا پتہ ہے نہ اللہ کے رسول کا پتہ ہے، وہ اس کو جناب جو ہے وہ سمجھ کر جو ہے سنت سمجھ کر یہ کر رہے ہیں، کوئی دعوتیں کر رہا ہے اس مقدس مہینے کے اندر 22 تاریخ کو دے کے چڑھا ہے، تو چارہ پکا ہے۔ میرے بھائیوں یہ کوئی نبی کی سنت نہیں ہے، یہ جاہلانہ رسم ہے، یہ بدعت ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا اور اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرنا ہوگا۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں جو باتیں کہی ہیں ان کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معراج کے متعلق جو صحیح عقیدہ ہے اللہ وہ صحیح عقیدہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔